أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we were doing this part of the story of Sulaiman alayhi salam, and we had completed verse number 35. Still we have to go to 44. آپ کو یہ اوپر باریک لکھی ہوئی ایک لائن آ رہی ہے، پڑھے جا رہی ہے. We could not merge some changes to review conflict use one note. یہ دانش شاید 44 تک ڈالے لیکن اپلوڈ 638 تک ہی پہلے ہی ہوا تھا. یہ جی سر، یہ دانش نے میرا خیال ہے 44 تک اپلوڈ کر دیا ہے. اچھا یہ آ گیا، نہیں تھا دوپہر. جی سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب آ گیا. دوپہر تک تو نہیں تھا یہ. جی سر، ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کیا. 41 تک ہی ہے. 6-7 شاید مجھے آیتیں کہہ رہے تھے. 41 تک تو ہے. چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ مالک. اس واسطے ہے آپ کی کلاس میں وہ ایوننگ کلاس کا یہ کہا تو نہیں، کافی آتے ماشاء اللہ ہو جاتی ہیں. جی سر. ٹھیک ہے چلیے. سو کوئک ریویژن کون تھا اس میں سیکوینس میں اس کا ورس نمبر 35 کا کوئک ریویژن کر دیجیے، پھر وی ول گو فارورڈ. کون کیا تھا لاسٹ ٹائم؟ جی سر، یہ آیا میں نے پڑھی تھی. آپ نے پڑھی تھی. چلیے اسی کا پھر ریویژن کر دیجیے، یا پھر ممتاز ریویژن کر سکتے تو کر دے. السلام علیکم سر، میری طبیعت بہت خراب ہے 1 ہفتے سے. چلو آرام لو آرام لو سکون سے. چلو کوئی چکن گونیا ہو گیا سمجھ کے ٹیسٹ کرے تو پلیٹلیٹس کم نکلے. پھر اس کے بعد وہ کرے اس کا ڈینگو کا کرے تو اس میں بھی وہ بھی ٹیسٹ نگیٹو ہی آیا، مگر وہ پتا نہیں پورے جوائنٹس اور وہ پورا حیدرآباد میں چل رہا نا، تو پورے ہر جگہ پکی پورے چھالے ہے، منہ میں چھالے. بات کرنا نہیں آ رہا میرا. نہیں آرام لو آرام لو، خالی سن لو بیٹھ کے آرام سے. سن رہے بیٹھ کے. اچھی بات. ٹھیک ہے بیٹھ کے سن لو. دعا کریے بس اس میں. چلو بہرحال یہ حیدرآباد میں پورا پھیلا ہوا ہے، ہر ایک فلو چکن گنیا اور کیا کیا ہے، اللہ بہت رکھے. چلیے صدف حسین ہیپی ریوائز کریے اس کو جلدی سے. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، یہاں سے یہ والا آئے ہے، اور یہاں پہ یہ ملکہ جو ہے، ملکہ سبا، وہ بول رہی ہیں وَإِنِّي، اور بے شک میں مرسلاتن میں بھیجنے والی ہوں، الیہم ان کی طرف،
یعنی کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی لوگ ہیں ان کی طرف بھی ہدیات. نہیں یہ تھوڑا سا لوگ کہاں سے آ گئے؟ سر کیونکہ یہاں پہ پیچھے بات ہو رہی ہے ان سب لوگوں کی کہ وہ ان کے لوگوں جو بستی والے ہیں وہ ان سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ ان کے آنے سے ان کی مشکلات ہوتی ہے، اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو نہیں ہاں ٹھیک ہے چلیے جی حمایت تو ویسے ہی کریں گے ہم، ان کی طرف کی طرف نہیں. جی بھی ہدیاتن ایک تحفے کے ساتھ، فناظراتن پھر پھر آپ روشنی وہی غلطی کر رہے تھے آپ اس ورڈ کو پڑھنے میں. ہدیہ جی بھی ہدیاتن نہیں یہ تو صحیح پڑھے آپ، اس کے بعد کیا؟ فناظراتن چلیے ناظراتن تن پھر میں دیکھتی ہوں، بما یرجعو یہ نون ہے، بما جی ناظرات نون ہے، ناظرہ. جی فناظراتن پھر میں دیکھتی ہوں، نہ یا ہم، نہ سے ہم ہو جائے گا، ہاں ہم دیکھتے ہیں، بیما کیا، بیما یرجعو کہ پھر وہ کیا، بیما کیا یرجعو وہ لوٹ ہیں، کیا نہیں المرسلون قاصد، بیما ساتھ کیا، یعنی کہ ساتھ کیا یرجعو وہ لوٹتے ہیں، کس وتھ چیز واٹ، کیا جواب لے کے لوٹتے ہیں، ہاں وتھ واٹ کیا چیز کے ساتھ، کیا چیز کے ساتھ، کیا چیز کے ساتھ، مرسلون مرسلون جو بھیجے گئے، یعنی کہ قاصد، یعنی کہ قاصد ہیں؟ ملکہ کے جو لوگ قاصد، اچھا جن کو وہ ہدیہ دے کے بھیجتی ہے، یعنی وہ جی ملکہ سلیمان علیہ السلام وہ ہدیہ قبول کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر بادشاہ ہیں تو قبول کر لیں گے، اگر نبی ہیں تو قبول نہیں کریں گے. بہرحال ایک ٹیسٹ کے لیے اس نے. چلیے دیٹس گڈ، دیٹس ویری گڈ. چلو نیکسٹ کون ہے جلدی سے؟ جس پہ میری باری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما، فا جو ہے یہاں پر یہ حرف عطف کے طور پر آیا ہے، یعنی کہ جب انہوں نے پیغام رساں بھیجے تو اس کے بعد کی یہ بات ہے. فلما، لما جو ہے یہ یہاں پر حرف ظرف زماں ہے. لما جب، یعنی پھر جب جا سے جو ہے ایک فعل یا خبریہ جملہ شروع ہوتا ہے. جا سلیمان، جا آمین، اس میں جا جو ہے فعل اور فاعل ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہوا ہے. سلیمان جو ہے یہ جا کا مفعول بھی ہے، یعنی کہ جب وہ قاصد آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس تو آگے کالا. اب یہاں سے اگین ایک نیا جو حصہ ہم لیں گے. تو کالا میں فعل اور فاعل ہے، جس کا جو فاعل ہے وہ ہوا ہے، جو ریفر کر رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. اور آتمدوننی، یہاں سے مقالہ شروع ہو رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا. تو اتمدوننی بمالن یہاں تک ہم لیں گے، اور یہاں سے ایک استفہامیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. جو ہے یہ حرف استفہام ہے. تمدوننی، اس میں مدہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تا پیش تو جو ہے، اور تمدوننی تو دونا جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، اور نی کا جو حرف ہے یہاں پر وہ اس کا مدہ کا مفعول بھی ہے، یعنی کہ کیا تم مدد دیتے ہو مجھے. بدعا تو نہیں ہوگا اس لیے اتمدونا، سر نہیں، اتمدونا کیا وہ تم کیا کہ مجھے. بعد میں تو مدوں نی جو ہے وہ جی سر. مدہ ہے، مضاف جو ہوتا ہے، مضاف فعل مضاف ایک جی ہوتا سر. ہے، جی مدہ سر. ہے. تو اس کے بعد یہ استفہام کی وجہ سے تمدون نہیں آیا ہے نا، لیکن روٹ ورڈ ہمیشہ مضاف ہو یا ثلاثی مجرد ہو، جی سر. پا کلمہ پہ کبھی بھی زیر نہیں آتا، بھی صرف
مڈل لیٹر جو ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے. تو ہم پڑھ کے آئے ہیں ساری چیزیں. جی چلیے سر. باقی سب ٹھیک ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں، اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے. چلیے تمدوننی کے معنی کیا کریں آپ؟ سر کہ کیا تم مجھے مدد دیتے ہو؟ بمالن، بمالن با جو ہے یہ حرف جار ہے اور مالن اس کی وجہ سے مجرور ہوا، تو یہ جار مجرور متعلق مدہ بنا کہ کیا تم مجھے مدد دیتے ہو مال کے ساتھ. اور ف سے جو ہے وہ اس کا آگے جو ہے وہ انہی کا مقالہ کنٹینیو ہے یہاں پر. اور ف جو ہے یہاں پر سر یہ بھی حرف عطف ہی لیں گے ہم اسے. فما بالکل. آتانی اللہ خیرن، یہاں تک ہم لیں گے. اور یہ ایک جو ہے فما سے جو ہے یہ اسم موصول ہے اور آتان اللہ اس کا صلہ ہے، تو یہ صلہ موصول بن کے اسمیہ جملے کا مبتدا بنا کہ جو کچھ آتانی تم بعض نے. وقت ساجدہ جی سر. بعض وقت صلہ موصول مل کے مبتدا بنتا ہے، بعض وقت صلہ خود مبتدا ہوتا ہے، سوری اس میں موصول مبتدا ہوتا ہے جی اور سر. اس کی خبر جو ہے وہ صلہ ہوتی ہے. تو اب یہ ماں کو ہم کیا لیں گے؟ ویسے تو مرکب آپ نے بالکل صحیح کرا، لیکن اب یہ ماں کو ہم جملے کے لحاظ سے کیا لیں گے؟ سر مبتدا لے لیں گے بس اور آتان اللہ خیرن کو اس کی خبر لے لیں گے. ویری گڈ. جی سر. چلیے اس کے انالیسس کے تو اور پھر آتانی جب ہم خبر کو کھولیں گے تو آتا یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور نلاہ آتانی، اللہ آتانی جو ہے یہ مفعول بھی مقدم ہے اور اللہ آتا کا فاعل ہے. سو آتانی دیا ہے مجھے اللہ نے، خیرن بہتر، کہ کیا تم مجھے مدد دیتے ہو مال سے جبکہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے خیرن بہتر ہے، مما آتاکم. مما جو ہے یہ ایک خیرن، خیرن کے بارے میں آپ کچھ نہیں بولے. جی سر. خیرن جو ہے آتانی ہو خیرن، دیا ہے اللہ نے مجھ کو خیرن وہ بہتر ہے. تو سر یہ خیرن اس کو ہم لیں گے سر، یہ اسی وجہ سے مجھے لگا تھا کہ یہ چونکہ وہ تھی اس میں مرفوع تھی تو یہ خیرن خالی صلہ موصول بن کے اس کی خبر، اسی وجہ سے مجھے لگی تھی. تو لیکن اب یہ بھی جو ہے مرفوع ہے تو ہم اس کو لیں گے صفت. صفت لیں گے. آتانی اللہ مال، سر. جو مال عطانی اللہ، ماں کی صفت ہے، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، ماں کی خبر ہے خیرن. صفت ہے ماں کی. جی سر ٹھیک ہو گیا. صفت ہے خیرن، یہ اس کا مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے. وہ بہتر ہے. کیا چیز بہتر ہے؟ آتانی اللہ. یہ پورا فعلیہ جملہ ہے، فعل مفعول بھی مقدم ہے، فاعل ہے. جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ بہتر وہ ہے. بہتر ہے. مما آتاکم، مما جو ہے یہ کانٹریکشن ہے اور آتاکم جو ہے دیا ہے تم کو. اور اس کا کنٹریکشن ہے من اور ماں کا. تو من اور ماں، اگر من اور ماں کو ہم کھولیں گے تو ماں جو ہے یہ بن جائے گا مفعول بھی. کچھ نہیں بنے گا، اچھا مما کو مما ہی رکھ دیں گے. جی مما ہی رہے گا. تو سر جو کچھ دیا ہے کنٹریکشن کی وجہ سے جو کچھ، اس سے جو کچھ آتاکم دیا ہے تم کو. تو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس چیز سے جو کچھ انہوں نے تم لوگوں کو دیا ہے. تو سر یہ اس میں ان کا مال بھی اور اس میں ایمان بھی اس کی طرف بھی ریفر کر رہے ہیں. ایمان کہاں سے آ گیا؟ ابھی نہیں مطلب ایمان کے حساب سے بھی بہتر ہے وہ ان سے. نہیں ایمان ٹھیک ہے جو کچھ یہاں مال کی بات ہو رہی ہے نا، مال کی وہ بات لوگ ہو. ہدیہ لے کے آتے ہیں جی ہے نا، سر. اس میں سونا چاندی اور ہیرے جواہرات لے کے آؤں گے. تو ایک نبی کے پاس ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور انبیاء جو ہے وہ کفار کا ہدیہ قبول بھی نہیں کرتے. مسلمان اگر کوئی ہدیہ دیتا ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کر لیتے تھے، لیکن کافروں کا ہدیہ آپ نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح سے انبیاء کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کفار کا ہدیہ قبول، اور خاص طور سے سلیمان علیہ السلام کے پاس تو اتنی حکومت تھی اور ساری چیزیں موجود تھی، تو انہوں نے یہ اللہ کے شکر کے طور پہ یہ بات کہی کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے، اس کے تمہارے پاس بہت ہوگا لیکن اس سے زیادہ مال میرے پاس ہے۔ صحیح، جی سر۔ سر آگے چلو۔ بالکل چلیے۔ جی سر، بل جو ہے یہاں پر حرف انتقالیہ ہے، اور انتم بہدیاتکم تفرحون، یعنی کہ اس کے اوپبل جو ہے حرف انتقال آتا ہے جب ایک چیز کے کانٹراڈکشن پہ جو ہے کوئی بات کہی جاتی ہے۔ تو انتم یہاں سے انتم سے جو ہے ایک اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور انتم مبتدا ہے، اور بہدیاتکم تفرحون اس کی خبر ہے۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انتم جو ہے وہ مبتدا ہے اور تفرحون اس کی خبر ہے، اور بہدیاتکم جو ہے یہ جار مجرور بن کے متعلق تفرحون ہوا۔ ویری گڈ۔ انتم، تم، تفرحون کہ تم ہی خوش ہونے والے ہو، بہدیاتکم، بی جو ہے ساتھ، ہدیاتکم تمہارے تحفے تحائف کے ساتھ، یعنی کہ تم ہی ہو جو تحفے تحائف کے ساتھ خوش ہونے والے ہو۔ کہ وہ کہنا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میرے نزدیک کی کوئی اہمیت پہلے نہیں پہلے ہے۔ پہلے تو بہت جی سر، اچھا چل رہا، گلامر کر لیجیے، پھر جی بعد سر، میں تقریر کریے جتنی چاہے کریے۔ جی سر۔ تو بھی سر انتم جو حدیتی کہ ہے میں کچھ چھوڑ دیا، بہدیاتکم، بی جو ہے حرف یہ جار، ہو گیا ہے۔ جی سر، حدیاتکم، ہدیاتی، ہدیاتی، ہدیاتی کم، اتنا اچھا جانے کا جی سر، ہدیاتی، تی جو ہے یہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیاتکم کو ملا کے کون سا مرکب ہوگا؟ مضاف مضاف علیہ بن گیا تم سر۔ ہو گئی بات، اور کیا ہے؟ جی سر، بہدیاتکم کہ تم ہی تم ان ہی تمہارے ہدیے سے خوش ہو لو، تم ہی استعمال کر لو، تم ہی اس سے واپس لے جاؤ۔ کہنے کا ایک پولائٹ طریقہ ہے کہ تم ہی اس سے خوش ہو لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یو ڈیڈ اے ویری گڈ جاب ساجدہ۔ کسی کو ان کے انالیسس پہ یا معنی نکالنے پہ کوئی کوشچن ہے؟ anyone wants to ask anything؟ بہت الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ anyone؟ yes or no؟ No, sir. چلیے کلیئر ہو گیا۔ اب آپ اپنی تقریر جاری رکھیے، پورے کا مطلب ایک بار سمجھا دیجیے، اور اس میں کوئی بہت زیادہ سمجھانے والی بات نہیں ہے، بلکہ جو پہلا مطلب جملہ آیت آئی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ میں کچھ ہدیہ دے کے بھیجتی ہوں اور دیکھیں گے اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ساری چیزیں فل ان دا بلینک ہے نا، بیک گراؤنڈ اسٹوری ہے، اس میں اس نے بھیجا، اور وہ کیا کیا بھیجا مختلف تفاصیر میں، سونے کی اینٹیں تھی، چاندی تھی، زیورات تھے، اور ہیرے جواہرات تھے، بہرحال وہ سب لے کے، کئی غلام تھے، بانڈیاں تھی، وہ سب آئے۔ تو ان کو دیکھنے کے بعد ایک آدمی جو تھا اس کو وہ جو ہر ایک وفد کا ایک متکلم ہوتا ہے یا اس کا ایک کمانڈر ہوتا ہے، اس کمانڈر جب ان کے پاس پہنچا تو یہ پورا حالہ کے بعد سے پورا کیا ہے، سلیمان علیہ السلام کا مخولہ ہے، انہوں نے اس کو کیا جواب دیا۔ چلیے اس کو بریف کر دیجئے پورا، اب تقریر کرنا ہے تقریر کریے، ترجمہ مگر بالکل جیسا آپ نے پڑھا ویسے ہی ترجمہ کریے۔ جی سر، تو سر جہاں ان کا مقالہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے شروع کروں سر؟
کہیں سے بھی شروع کرو سجدہ. جی سر. تو پھر جب آیا وہ یعنی وہ ان کا قاصد یا وہ ان کا پیغام رسا سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مجھے مدد دینا چاہتے ہو مال کے ساتھ؟ یعنی کہ حالانکہ جو کچھ دیا ہے مجھے اللہ نے بہتر ہے مما اس چیز سے جو آتاکم تمہیں دیا ہے، بلکہ انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم ہی ہو جو تمہارے تحائف سے یا تحفے سے خوش ہونے والے ہو، خوش ہوتے ہو یا ہونے والے. بس ٹھیک ہے. بہرحال اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ تم مال کو ترجیح دیتے ہو. وہ ایک ملکہ تھی، اس کو کوئی تحفے تحائف بھیجے تو اس سے وہ خوش ہوتی تھی. لیکن سلیمان علیہ السلام بادشاہ کے علاوہ نبی اللہ بھی تھے، تو ان کو یہ مال و زر کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے ان کو نبوت بھی دی تھی، بادشاہت بھی دی تھی. تو یہ جو ہدیہ ہے یہ تمہارے لیے ہی ہے، بادشاہوں کے لیے ہے، جو دنیاوی مال کی ان کے پاس اہمیت ہے. ٹھیک ہے. اینی ہو یو ڈیڈ اے ویری گڈ جاب، ماشاء اللہ. دعا بھی کریے کہ سارے شرکا ایوننگ کے بھی اس لیول پہ جلدی سے جلدی آ جائیں. مجھے ایک سکون ہو جائے گا کہ اس کے بعد کتنا تیزی سے کام ہو جاتا ہے، میرا کوئی عمل دخل ہی نہیں رہتا. چلیے اس کے بعد کون ہے نیکسٹ؟ سر میں ہوں. السلام علیکم. یہ کون ہے؟ اتنی آواز خراب ہے تمہیں. ہے سر، شازیہ بات کر رہی ہوں. سر نہیں آ رہی میری آواز؟ نہیں بہت خراب آواز آ رہی ہے، اتنی خراب نہیں تھی. اوکے میں سر میں ابھی فکس کرتی ہوں. سر اب ٹھیک ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. سوری سر، گاڑی میں تھی تو وہ گاڑی میں چل گیا تھا. تم گاڑی میں رہتے ہمیشہ، کبھی نیچے بھی اترا کرو گاڑی سے. سر بس ایسے ہوا ہے سر. بہرحال جو بھی ہے، جب دیکھو تم گاڑی میں رہتے. خیر چلو 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 پڑھو. نیکسٹ آیت آئی نہیں ہے اسکرین پہ، یا میرے پاس نہیں آئی یا ہے نہیں؟ آ گئی سب کے آ پاس. گئی ہے شازیہ، آپ کے پاس نہیں پہنچی ابھی، ریفریش کریں اس کو. الرحمن الرحیم. تک پہنچنے میں دیر لگ رہی ہے. ارجی الیہم. اب یہ مقولہ ان کا جاری ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. انہوں نے جو ہے وہ پہلے تو اس کے بارے میں کہا کہ تم کیا ہمارے مال سے ہماری مدد کرنا چاہتے ہو. پھر انہوں نے کہا کہ ارجی الیہم، لوٹا دو الیہم ان کی طرف. شازیہ کی معیار کی خاتون، اور جو ہے اس کے ترجمہ کیا کرے جی کیا ہے؟ لوٹ ریٹرن سر، واپس، یعنی ارجی یعنی کہ لوٹا دو. سر امر ہو گیا نا، لوٹا دو. پہلے امر ہو گیا نا. ہمار ہے تو پھر لوٹا دو کیا ہے؟ یا لوٹا لوٹو یا ارجی ہے، رجا سے ارجی کا امر ہے، واپس جاؤ. چلو آگے چلو، کیا ہو گیا؟ ان کا انٹرنیٹ چلا گیا. آپ ایسا کریں کہ ان کو اسکپ کر دیں اور نیکسٹ بچہ جو بھی ہے وہ اگر نجیبہ کرنا چاہتی ہیں تو ان سے کرا لیں، پھر انشاءاللہ شازیہ اگلی دفعہ کر لیں گی. بات تو نہیں کر، پوری انالیسس مشکل ہے. پھر یہ نیکسٹ فاطمہ ہے. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارجی سر میں سوری ویری سوری سر. سر ارجی سر ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گیا. لوٹ جاؤ. ٹھیک ہے سر. انہوں نے ان کو حکم دیا کہ لوٹ، اور الیہم ان کی طرف. اب یہ ہو گیا ارجی جو فعل امر ہو گیا، اور اس کا جو فائل ہے وہ اس وفد کی طرف ہے جو کہ آیا تھا، یا جو ان کا کمانڈر تھا اس کو حکم دیا انہوں نے کہ لوٹ جاؤ الیہم ان کی طرف، یعنی الیہم ہو گیا
ہم کی جار مجرور متعلق ہے ارجی، اور اس کے جو ہم کی ضمیر ہے وہ جاری ہے قوم سبا کی طرف. Good. اور پھر آیا کہ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فا جو ہے حرف عطف ہو گیا. لَنَأْتِيَنَّهُمْ میں فعل فاعل اور مفعول بہی ہے جس کا روٹ ورڈ ہے آتا یا، اور نا جو ہے نون شدہ جو آیا ہے وہ ثقیلہ ہے، یعنی کہ زور دینے کے لیے آیا ہے. تو ہم آئیں گے ان کے پاس. تو ہم ہو گئے سلیمان علیہ السلام، اور وہ اپنی بات کریں اپنی فوج کی، اور ہم کی ضمیر جو ہے پھر وہ قوم سبا کی طرف جا رہی ہے. پھر ہو گیا بے جنودن. اور کیا ہے تھوڑا اور اس گروپ آف ورڈز کی وضاحت چاہیے. ہم ضرور، ہاں جی سر، لام اور کیا نون ہے؟ شدہ جو ہے وہ ہاں کے لیے آیا ہے، زور دینے کے لیے آیا ہے کہ ہم ضرور آئیں گے ان کے پاس. ٹھیک ہے نا سر؟ تو پہلا نون تو ہمارے لیے ہے، یعنی فاعل ہے. نون ہم جو کہ جا رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اور ان کی فوج کی طرف، اور جو نون شدہ بعد میں آ رہا ہے، آتی کے بعد نہ آ رہا ہے، وہ ہو گیا اس کے لیے ثقیلہ کے لیے لام، شروع کا لام، اور نون شدہ زور دینے کے لیے آ گیا. ہم جو ہے وہ ہو گیا مفعول بہی جو کہ جا رہا ہے قوم سبا کی طرف. پھر ہے بے جنودن، کس کے ساتھ آئیں گے؟ بے جنودن جار مجرور متعلق ہے آتا یا، اور جو ہے بے جنودن ہو گیا، یعنی کہ انہوں نے فرمایا کہ ضرور بالضرور ہم آئیں گے ان کے پاس فوج کی لشکر کے ساتھ. جنود من ہے لشکر. جی سر، لشکر کے ساتھ. لا قبل لہم، اب یہ جو ہے یہ اتنا ٹکڑا جو ہے وہ اور بہا تک یہ جنود کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ جنود کیسا ہے. تو وہ اس کی صفت کہیں گے ہم اس کو، یا ہم اس کی نعت کہیں گے اس کو. لا قبل لہم، تو یہ جو ہے وہ لا حرف نفی ہو گیا. قبلہ جیسے کہ ہوتا ہے کہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں مقابل. سر مجھے تو یہی لگا تھا کہ مقابل. تم سے ابھی گاڑی میں بیٹھو، اچھا دکھ رہا. تم کوئی ہے جو اس کو یہاں پر مدد کر سکتا ہے اس خاتون کی؟ لا قبلہ لہم، پہلے تو قبلہ کیا ہے، لا قبلہ کیا ہے؟ سر مقابل کی طرح سے سر، جیسے کہ ذرا کسی سے میں پہلے مدد لینا چاہتا ہوں. آپ کی کوئی کرتا ہے کیا؟ دیکھیے فاطمہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ڈراپ کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ڈراپ. کیا ہو رہا ہے فاطمہ؟ بات ہے جی سر، یہ الگ بات ہے، میں نہیں سمجھتی کہ صفت ہے. یہ بات ہے کہ لا قبل لہم بہا، یہ لا جو ہے نفی جنس لگ رہا ہے مجھے. ویری گڈ، ویری گڈ. دیکھو اس کو، اس کے ادھر گئی نہیں نا، اس کے پہنچ ہی نہیں ہو رہی ہے، گاڑی میں ہی ہے ساری دلچسپی. یہ لا نفی، لا ماں مشبہ بلیسا کا لا ہے یہ، اور قبلہ اسم ہے. ایک دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک قبلہ ہوتا ہے جس سے قبول کرنا ہے، وہ قبول کیا. قابلہ یہ فعل ہے مجرد، ثلاثی مجرد ہے نا، کسی چیز کو قبول کرنا، قبلہ وہ قبول کیا. لیکن یہ فعل نہیں ہے بلکہ اسم ہے، فعل تو نہیں. جی سر، سر یہ اسم ہے. اب ذرا جی سر. ایک منٹ رکو نا، یا تو بولو یا پھر ایک سیکنڈ رکو پہلے. قبلہ اسم ہے، اور اس لیے اسم ہے کہ کسی بھی ثلاثی مجرد میں فا کلمہ زیر نہیں لیتا. تو ایک اسم ہے، اس کے معنی طاقت کے ہیں. طاقت یعنی مقابلے کی طاقت جیسے ہوتی ہے، یا فوج کا مقابلہ کرنا، اس کے لیے اس سے بڑی فوج ہونا چاہیے. تو اب انہوں نے اس کے بعد انہوں نے جو کہا ہم آ رہے ہیں لشکر کے، ہم آئیں گے لشکر کے ساتھ. لا قبل لہم، اب اس کی انالیسس جو ہوگی
یہ لا ما مشبہ بالایسا ہے. اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ما لا کا جو اسم ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ سر منصوب ہی ہوتا ہے، لا الہ، جی سر منصوب ہوتا ہے. ہرگز نہیں ہوتا، سر لا الہ الا اللہ. وہ الگ چیز ہے. لیکن لا ما لیسا کا اسم ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. اس کی خبر کا تو منصوب منصوب ہوتا ہے اور ماں کا شاید مرفوع ہوتا ہے. نہیں مرفوع ہوتا ہے. لیکن یہ قبلہ ایک ایسا اسم ہے جو مبنی ہے، مبنی ہونے سے اس کی حالت کوئی نہیں بدل سکتا. لیکن قبالو نہیں کہہ سکتے، اس کو ایک اسم ہے اور وہ یہ مبنی ہے، اسی لیے اس کی حالت اسی طرح سے رہے گی کہ طاقت نہیں ہے لہم. اس کے بعد یہ کیا ہے؟ لہم بھی ہے. لہم پھر اس کی سر اگر قبلہ جو ہے وہ اس کا اسم ہوا تو لہم بہا اس کی خبر ہو گئی. بس یہ ہوا. اب ایسا لہم سمجھیں آپ کتنا چکر کھا رہے تھے. یہ پورا ایک کلام ہے، کئی ٹکڑوں میں ہے. انہوں نے کہا کہ جاؤ اور یہ میسیج لیتے جاؤ، ہے نا. میسیج بھی بھیجا ہے اس پورے قوم سبا کے پاس اور خاص طور سے ملکہ کے پاس کہ ہم ضرور ایک لشکر لے کے آئیں گے. اور پھر یہ بھی وضاحت کی لا قبل لہم بہا، ان کے پاس طاقت نہیں ہے اس کی. یعنی بیہا کی ضمیر، ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ جنود کی طرف. جو ان کا جو لشکر ہے وہ اتنا بڑا ہوگا، اس میں جن ہوں گے، پرندے ہوں گے، انسان ہوں گے. تو اس کا مقابلہ وہ سبا کی ملکہ یا اس کی فوج نہیں کر سکتی. تو پہلے سے وارن کر دیا کہ ہم کو یہ ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یو گو بیک اینڈ انفارم دیم، ان کو اطلاع دو کہ ہم ضرور اب ایک لشکر لے کے آئیں گے، ہے نا. اور پھر اس کے بعد یہ اس کی مزید وضاحت کر دی کہ لا قبل لہم بہا، یہ لا کیا ہے؟ ماں اور نتیجہ لا مشبہ بالایسا کے طرح ہے. اور اس کے بعد یہ قبلہ مبنی ہے، اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے. اور پھر اب آگے اور کیا کریں گے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ، اور ہم، یقیناً ہم نکالیں گے ان کو. اب اس میں بھی واو حرف عطف ہو گیا جو کہ معطوف ہو رہا ہے لَنَاتِيَنَّهُمْ پہ. ہم، تو اور جو ہے وہ نُخْرِجَنَّهُمْ میں پھر یہی ہے لام اور نون شدہ جو ہے آخر میں جو آ رہا ہے وہ ملا کے وہ ثقیلہ ہوا یعنی زور دینے کے لیے. اور پھر نون پیش جو ہے پہلا جو پریفکس ہے وہ ہو گیا فائل جو کہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم ان کی فوج کی طرف جا رہا ہے. اور خراجہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اور ہم جو ہے وہ اس کا مفعول بہی ہو گیا جس وہ جو جا رہا ہے قوم سبا کی طرف، کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ضرور نکالیں گے ان کو. منہا جار مجرور متعلق ہے نخرجنہم، اور منہا میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ جا رہی ہے اس سے، یعنی کہ ان ہم ضرور نکالیں گے اس سے، یعنی کہ ان کی جو بستی ہوگی یعنی ان کی جگہ سے. سر بس جو حکومت ہوگی وہاں سے نکال باہر کریں گے اور خود سر حکومت کریں گے. اور گیا اس حال میں نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہو کے، یعنی کہ یہ حال ہو گیا نخرج کا، یعنی ان کی حالت ایسی ہوگی، یعنی جو مفعول بہی ہے اس کی حالت ایسی ہو، حال یہ ہوگا کہ ازلتن، ذلیل کر کے نکالیں گے، بستی جی سے ذلیل کر کے نکالیں گے. جی تو یہ حال ہو گیا. پھر وہم صاغرون، یا واؤ پھر جو ہے وہ حرف عطف بھی لے سکتے ہیں اور ربط بھی لے سکتے ہیں. نہیں لے سکتے. اچھا تو سر ذلت کے ساتھ پھر یہ ہم صاغرون جو ہے معطوف ہو گیا، یعنی کہ واؤ حرف عطف ہو گیا اس کی وجہ سے کہ وہ ذلیل ہوں گے، ذلیل کر کے نکالے جائیں گے اور وہ
सागिरून यानी सागारा से है सर, यानी कि नीचे, यानी कि छोटे होके यानी जलील होके, वही छोटे होके ने जी खुद अपनी आंखों में अपनी नजरों से वो गिर जाएंगे, उनकी कोई वक़्त नहीं रहेगी। ये जी तो सर। बड़े बने हुए हैं इस वक्त, लेकिन जब बादशाह उन पे कब्जा कर लेगा, उस मुल्क पे निकाल देगा, तो वो सगीर हो जाएंगे, साकारा यानी वो छोटे और जलील हो जाएंगे। फिर इसके और एनालिसिस कौन करेंगे? वो हम सागिरून। जी सर, ये इसमिया खबरिया जुमला है, हम मुब्तदा है और सागिरून उसकी खबर है। चलिए, कितना थोड़ा सा चकरा खा खा के बहरहाल अब रास्ते पे आ गया। सर ह्यूस्टन से वापसी के रास्ते सर थकन हुई थी सर, इंशाल्लाह कल फिर अपनी जगह पे इंशाल्लाह। वो कभी नहीं रहता तुम अपनी जगह पे। खैर चलो, फिर एक बार इसको रिपीट करो, पूरा रिपीट करो। जी सर। इरजी इलैहिम, उन्होंने कहा, अब ये मखौला जारी है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, उन्होंने फरमाया कि लौट जाओ इलैहिम, उनकी तरफ, यानी अपनी कौम की तरफ। फलानातियन्नहुम जुनूदिन, उन्होंने फरमाया कि और हम यकीनन जरूर बिल जरूर हम आएंगे उनके पास, यानी कि कौम सबा के पास, बेजुनूद, लश्कर के साथ। ला क़िबला लहुम, तो ये कि वो जुनूद कैसा होगा कि नहीं ताकत उनके लिए उससे लड़ने की, यानी उनके पास वो ऐसा जुनूद होगा, इतना ताकतवर होगा कि उनके पास उससे लड़ने की ताकत नहीं होगी, यानी कौम सबा के पास। लहुम में हम जो है वो कौम सबा पे जा रहा है, और बिहा जो है वो जुनूद की पे हा की जमीर जुनूद की तरफ हुई कि इसके उनसे लड़ने की। उनके फिर एनालिसिस करके बताओ। ला क़िबला लहुम बिहा जो है ये एक ला नफी जिन्स का जुमला है, जिस ला जो है नफी जिन्स यानी कि मुशब्बा बिल, और लहुम बिहा उसकी खबर हुई। क्या क्या बोल दिए? मुशब्बा बिल फेल कहाँ से आ गया? बिल लैस, लैसा, लैसा जी सर। सर ला नफी ला जिन्स मा मुशब्बा बिल ऐसा, एक जी सर। माँ होता है या ला होता है या लैसा, तीनों का अमल एक ही होता है, अपने इसम को मरफू और खबर को मंसूब करते हैं। ठीक है, उस लिहाज से ये क्या है वो आप जो कह रहे हैं वो नहीं, बल्कि माँ मुशब्बा बिल ऐसा है, कबला उसका इसम है, मुबनी होने की वजह से वो अपनी हालत में है, और लहुम बिहा ये फिर वही उसकी खबर है कि उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ की जमीर जुनूद की तरफ जा रही। जी सर चलिए, ठीक है। वला नुखरिजन्नहुम मिन्हा, और फिर वाव अत्फ हो गया, यानी कि और उन्होंने कहा हम जरूर निकालेंगे उनको, यानी कि हम यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनको, यानी कि कौम सबा को, मिन्हा उससे, यानी कि जहाँ भी जो उनके सुलेमान अलैहिस्सलाम का क्या जिक्र आ गया? सर ना ना की हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ना फाइल जो है वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी फौज की तरफ है सर, कि यकीनन हम निकालेंगे उनको, तो ना जो है फाइल वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, और हम जो है मफूल बिही वो जा रहा है कौम सबा की तरफ। मिनहा जो है वो उसमें जो हा की जमीर है फिर वो उनकी बस्ती की तरफ है, या उनकी जहाँ वो जो उनका मुकाम था उसकी तरफ है, कि उसमें से निकाल देंगे उनको। किस हाल में निकालेंगे कि वो अजिल्लतन जलील होकर निकलेंगे, यानी जलील कर कर निकालेंगे उन्हें। और फिर वाव हरफ अत्फ हो गया, हम सागिरून, और वो छोटे होकर निकलेंगे, यानी जलील होकर या छोटे होकर, सागारा से है कि, और वो ऐसे निकलेंगे उस हालत में कि वो सगीर होंगे। सर इसको फिर हम हालिया जुमला कह सकते हैं? बिल्कुल बोलना कह सकते, क्या कहना है। सागरून भी है, घर से के मुब्तदा और खबर है, लेकिन सागरून खुद एक हाल है, उनको छोटे करके हम निकालेंगे, है ना। है मुब्तदा खबर, खबर जो है वो एक हाल है कि हम कैसे निकालेंगे,
بالکل بے یار و مددگار پوری عزت اتار کے نکالیں گے. جی سر ٹھیک ہے سر جزاک اللہ جو ٹھیک ہے ان کے اس کے اوپر کسی کو کوئی کامنٹری کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے شازیہ کے اوپر تو اچھا موقع ہے، کر سکتے ہیں انہیں ڈرائیونگ میں. جی سر میں نے اپنی کنفیوژن دور کرنی ہے. اچھا یہ جیسے لا قبل لہم بہا، جب میں نے اس کو کہا لا نفی جنس، تو سر میں ہی کہیں کنفیوز ہوگی کہ لا نفی جنس جب ہم کہتے ہیں تو اس کو ہم انا کی طرح لیتے ہیں، یعنی کہ جو انا کا اسم ہے انا اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں نفی جنس یہاں پر فٹ نہیں ہوتا بلکہ ما لا مشبہ باللیسا، یہ تین حروف ہیں، ما ہے، لا ہے، لیسا ہے. اس کے جو گردان، اس کی جو انالیسس ہوگی وہ لا نفی جنس کی جو ہوتی ہے، کسی جو لا الہ جو تھا وہاں نفی جنس ہے. دونوں میں فرق ہے، اس کو تھوڑا سا غور کر لے کے دیکھنا. ایک لا نفی جنس الگ چیز ہوتی ہے، اس جنس سے انکار ہے لا الہ میں، وہاں پر آپ کو اس کا اسم منصوب ملے گا، خبر مرفوع ملے گی. لیکن ایک جو ہے لا ما لیسا، یہ تین حروف آتے ہیں، ہے نا، یہ بھی مشبہ بالفعل ہیں، اور ان کے جو انالیسس ہوگی اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر اس کی جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے. تو یہ لا نفی جنس نہیں ہے. آپ جو ہے بالکل قبلہ طاقت ہی نہیں ہے، نہیں طاقت تو ہوں گی تھوڑی، بالکل لا الہ میں ایک الگ چیز ہے کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، وہ لا نفی جنس ہے. سمجھ رہے جی ہیں سر میں نے فاطمہ؟ آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے جواب سے، اس لیے میں خود کو ٹھیک کیا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ ماں اور لیسا کے ساتھ ہے. ہاں ماں اور لیسا ہے جو ایک ہی معنی میں کہ ان میں طاقت نہیں ہوگی اس کا مقابلہ کرنے کی. تو جی یہ نفی جنس ہے، وہاں پر پورا جنس سے انکار کرنا پڑے گا آپ کو. اس میں ابھی وہ شازیہ بھی اس کی مثال دے رہی تھی، لا الہ، لا وہاں پر نفی جنس ہے کہ الہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو سر جو نفی جنس ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے، اس کا مطلب ہے ہر جگہ ہم نہیں اس کو، اگر اسم نہیں اگر بھی آ رہا ہے نہیں تو ہم نہیں اس کو استعمال کر سکتے، پھر ہمیں غور کرنا پڑے گا. ایون بالکل ہمیشہ بغیر غور کر کے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے. لا ما لیسا، جی یہ سر تین کا عمل ایک ہی طرح سے ہوتا ہے. لا نفی جنس کا عمل الگ ہوتا ہے، اس میں ہے اس کہ کے وہ اندر ٹوٹلی ٹھیک نگیٹ کر رہے ہیں ہم. لیکن یہاں پر ٹوٹلی نگیٹ نہیں، کچھ تو مقابلہ کریں گے نا. ایسا بھی کیا ہے، یہ لوگ 50 ماریں گے تو 2 تو مار سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر، میں وہ زبر دیکھ کے سمجھی نا کہ یہ وہی ہے، لیکن جس میں ٹوٹلی نگیشن ہے صرف وہ نفی جنس ہے. بس یہی ہے. اور یہ قبلہ جو ہے یہ مبنی ہے، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر جزاک اللہ. سر میرا دھیان اسی لیے اس طرف نہیں گیا کیونکہ جو لا نفی جنس ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا ایک اور لا بھی ہوتا ہے سر. لا نفی جنس تو ٹوٹلی نگیٹ کرتا ہے کسی چیز کو، اسی لیے اس کی طرف دھیان میرا نہیں گیا کہ یہ وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ایک ویسی بات ہو رہی ہے کہ نہیں مقابلہ یا نہیں طاقت ان کے پاس. سر اب مجھے سمجھ آ گیا کہ 2 طرح کے لا ہوتے ہیں، ایک لا ما لیسا اور ایک لا نفی جنس، یہ الگ الگ ہیں سر. آج پتہ چلا. بالکل الگ چیز ہے. لا میں جو ہے وہ ٹوٹل نگیشن ہوگا. یس سر وہ تو مجھے پتہ، میں تو یہی سمجھتی تھی صرف کہ وہی ہوتا ہے لا نفی جنسی ہوتا ہے صرف، کہ جو ٹوٹلی نگیٹ کر دے کسی چیز کو، جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ کہہ دیا تو لا سر کے ٹھیک. بعد الہ کہا، وہاں پر زبر آئے گا، اور جی پھر الہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، پھر اس جی کا سر حرف استثناء الا اللہ. جی سر آج سمجھ آ گیا. ماشاء جی اللہ. چلیے الحمدللہ سمجھ آ گیا تو ٹوڈے الحمدللہ. تو اب ہمیں غور کرنا ہوگا کہ لا آیا ہے تو اس کے بعد جو آ رہا ہے اسم وہ ٹوٹل لائک نگیٹ کر رہا ہے یا نہیں، تو پھر ہمیں ہاں. دیکھنا ہوگا کہ وہ پھر وہ مبنی ہے، اس وجہ سے وہ منصوب حالت میں ہے. ٹھیک ہے سر جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویسے بہت اچھا سیکھ لیے ہیں، یہ تو اچھے
لوگ اس میں چکرا جاتے ہیں. آپ کیا، بلکہ میں خود اس کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگا تھا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ لا قبلہ کیسا ہو سکتا ہے. کسی کو بھی ہوتا ہے، لیکن تفکر غور سے تمام چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، مگر جو کام کر رہے ہیں آپ لوگ، بس یہی دعا کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو ثابت قدم رکھے، اور اس کام کو اسی طرح سے میں رہوں یا نہ رہوں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں، اور جو خود سمجھا ہے جہاں تک ہو سکے جس کو پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچانے کی توفیق دے، ہے نا. آپ لوگوں کے لیے میں دعائیں بھی کرتے پھر بول دی وہ والی بات، اچھی بات نہیں ہے، یہ والی بات نہیں کرا کریں سر پلیز. رہتا. چلیے نیکسٹ ہونا ہے. نہیں سر، بس یہ نہیں بولا کریں پلیز. وہ تو ایک دن بہرحال سب کو جانا ہے. ہاں سر، میں نہیں پڑھی ابھی تک، میں پڑھتی ہوں. یہ چیک کرو، کوشش کرو، کرنے میں کیا ہے. سر باری جیسے سے چل رہے ہیں نا سب لوگ، ابھی فاطمہ کی ہے، پھر میرے بعد آئے گی ممتاز کی باری. ممتاز تو ریسٹ میں ہے نا. ممتاز کا میں سمجھا نہ، وہ نجیبہ دونوں نے کون سی بہنوں باری کی ہے؟ آواز ایسی ہے. نجیبہ کی باری ہے، صحیح. نہیں، نجیبہ نہیں، ممتاز ہی ہے، اس کا مائک کھلا ہے. بس تو بات بھی نہیں کر سکتے. تھوڑا ابھی آرام لو، تم آرام سے پورا ریسٹ لے کے پھر آ جاؤ پڑھنے کے لیے. اب گڑبڑ بھی ہوں گی، پھر مزاج بھی ٹھیک نہیں ہے، تو تھوڑا آرام لے لو، آرام کر لے کے پھر آ جاؤ. انشاءاللہ حیات ہے، پھر کرتے رہیں گے. تھوڑا ریسٹ کر لو، اس کو ہمارا کر لینا تو. چلو ہمارا فاطمہ کی باری ہے. جی فاطمہ. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالا، اب قالا جو ہے اس میں پھر فعل اور فاعل ہے، اور کہنے والے پہ جو فاعل ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور آگے ان کا مقولہ ہے جو کہ ندائیہ انشائیہ جملہ ہے. اب مقولہ ہے یا ایوہ الملأ، جس میں یا ایوہا جو ہے وہ حرف ندا ہے، اور ملأ جو ہے اس کا منادہ ہے کہ اے میرے سرداروں یا اے سرداروں. ایوہ کوئی درباری ہو، سردار ہو، جو بھی ہے، ٹھیک ہے. چلیے. ایکم یاتینی بعرشہا. اب اس میں پھر ایک ایکم، اب یا تو یہ سوال ہے یا پھر سر ندا منادہ ہے. سوال ہے یا کون ہے تم میں. یہ سوال ہے، سوالیہ انشائیہ جملہ ہے. اب سوال کیا ہے؟ کون ہے تم میں، جس میں تم کی ضمیر جا رہی ہے ملاؤ کی طرف. ویری گڈ. جی، یا تینی جو ہے پھر یہ ایک فعل، اس میں فعلیہ خبریہ جملہ ہے جس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں ہیں. آتا یا سے ہے یہ، جس میں یا جو ہے وہ ان کے لیے کہ وہ، اور نی جو ہے وہ ہے میرے لیے. وہ کون ہے؟ وہ میں جو، یا وہ یا جو میرے لیے، جو لائے میرے لیے. ٹھیک ہے سر. بی عرشی جار مجرور، اور عرشی ہا مضاف علیہ، جو سارا مل کے متعلق آتا یا ہو گیا، جس میں ہا کی ضمیر جا رہی ہے ملکہ سبا کی طرف جا رہی سر، یہ کہ اس کا تخت. بالکل. اور کس کی طرف جائے گی؟ تخت کس کے پاس تھا؟ ملکہ کے پاس. پھر جی سر، تو یہ بات سوال اسی کی ہو رہی ہے. اسی نے تحفے بھیجے تھے، اسی کو جواب بھیجا گیا. اچھا، اب اگلی بات جو چل رہی ہے اس میں سوال کیا جا رہا ہے سرداروں سے یا ان کے درباریوں سے کہ کون ہے تم میں جو لائے میرے پاس اس کا تخت. بات ابھی پوری ایک تھوڑا سا یہ جو ہے وہ آپ کے راشدہ بھی یہ گڑبڑ کرتی ہیں. آپ بھی تھوڑا سا اس کو میرے کو ایک بار غور کر کے پھر بتا دیجئے. یا تینی بھی عرشیہ جو ہے، اس سے آپ کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ لائے میرے پاس ہوگا، یا جی سر، کیا ہوگا اس کے معنی؟ سر وہ لائے میرے پاس، وہ لائے گا میرے پاس. سر یہ ہمیشہ غلط ہو جاتا ہے میرے سے. نہیں، جو لائے آتا جو ہے وہ آنے کے بھی معنی ہیں، آنے کے بھی معنی ہیں. یا تینی بھی عرشیہ، یہ جار مجرور جب آیا تو اس کے عرش کے ساتھ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے مطلب انہوں نے ارجی
بکتابی تھا، تو ایک خط راشدہ بھی، یہ لے کے جا، لے کے جا میرے خط کے ساتھ. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، ایسا ہی غلطی راشدہ نے بھی کیا تھا، آپ کو یاد بھی ہوگا راشدہ کو بھی. تو جا خط کے ساتھ. تو اسی طرح سے کون ہے تم میں، ایکم یاتینی، جو آئے میرے پاس، بھی عرشیہا، اس کا عرش لے کے، یعنی اس کا عرش اٹھا کے یا کسی اور طریقے سے میرے پاس کون لا سکتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یعنی یہ تو ہو گیا، انہوں نے ایک بڑا دلچسپ کنیکشن ہے یہاں پر اس آیت میں کہ انہوں نے میسج تو بھیج دیا کہ میں لشکر لے کے آؤں گا، اور پھر جو ہے ان میں اتنی طاقت نہیں ہے اور ہم ان کو ذلیل کر کے نکالیں گے. لیکن سلیمان علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ ایک چھوٹا ملک ہے، ان کے پاس اتنی فوج نہیں ہے، اور وہ ہرگز کبھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بلکہ کمپرومائز کرنے کے لیے ملکہ سبا خود ان کے پاس آ جائے گی. یہ ساری چیزیں ہڈن ہیں ان کے پاس ہی. یہاں پر قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا اندازہ ان کو کروا دیا گیا تھا کہ اس کے لشکر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ایک سمجھدار ملکہ ہے، اور وہ اس میسج کے ملنے کے بعد، یہ نہیں بھی ملتا تو وہ کبھی بھی جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود بنفس نفیس سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے آ جاتی. تو اس کا یقین یا تو ان کو ہو گیا تھا، یا اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو بتا دیا کہ اب وہ ملائکہ خود تمہارے پاس آئے گی. تو یہ کچھ نہیں ہوا، نہ وہ فوج لے کے گئے، نہ ان کو ذلیل کر کے نکالا، اور نہ جو ہے ان کو بے آبرو کیا، بلکہ اس کے فوری بعد اب وہ قاصد تو چلے گیا، اب اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا پاس ایک بڑا، یہ ہدہد میسج لایا تھا، اس کے پاس ایک عرش عظیم ہے نا، اور وہ بڑا قیمتی تھا، اس کو 7 کمروں کے اندر ایک کمرے میں سب مقفل رہتے تھے، اور بڑی حفاظت سے رکھتی تھی. اس میں ہیرے جواہرات سونے کا تھا، کیا کیا تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن بہت قیمتی تھا، بہت اعلیٰ درجے کا تھا. تو انہوں نے ایک خواہش کی کہ وہ میرے پاس آئے گی ضرور، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت میرے پاس آ جائے، میرے دربار میں. ایک اپنی نبوت کا معجزہ بھی دکھانا چاہتے تھے کہ ان کے پاس اتنی طاقت تھی، جن ان کے تابع تھے، اور کوئی بھی یہ کام جن کرتے ہیں ایسا سنتے ہیں کہ کہاں سے کوئی چیز اٹھایا یہاں لا کے رکھ دیا. تو انہوں نے اپنے دربار میں، انسان کا کام تو نہیں ہے یہ، کوئی انسان نہیں کر سکتا، تو جنوں سے مخاطب ہو کے جو ان کے دربار میں موجود تھے، تو ان سے مخاطب ہو کے کہا، یعنی بیک گراؤنڈ میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کہنے کو تو یہ بھیجا دیا، ڈرا دیا اس کو، لیکن ان کو بتا دیا گیا تھا، یا ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ ایک سمجھدار خاتون ہے، اس کے اوپر حملے کی ضرورت نہیں پڑے گی، فوج لے کے جانا نہیں ہے، وہ خود میرے پاس آئے گی. تو اس لیے انہوں نے ایک اس کو کنونس کرنے کے لیے، ان کی حکومت کتنی ہے، ان کا پاور کیا ہے، اپنے درباریوں سے جو جن بھی تھے ان سے خواہش کی، اور یہ پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اس کا عرش اٹھا کے میرے پاس لائے. کب لائے؟ قبل ان یاتونی مسلمین. یہ خبر ان کو یا تو وحی کے ذریعے دے دی گئی تھی، لیکن یہ بات ان کو یقین تھی کہ یا تون مسلمین، وہ میرے پاس ضرور آئے گی. اور کیسے آئے گی؟ لشکر لے کے لڑنے کے لیے نہیں آئے گی، بلکہ مسلمین،
کس حالت میں آئے گی؟ فرما بردار ہو کے آئے گی، فرما تابعدار۔ بردار سبمیشن کی حالت میں آئے گی کہ اپنے آپ کو حوالے کر دے گی، یا پھر ان کی بات مان لے گی ان کے اوپر، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ان کو نبی مانے گی، اللہ پہ ایمان لائے گی، مطیع اور فرما بردار ہو کے وہ آئے گی۔ تو اس کو ان کو معلوم تھا کہ وہ آنے سے پہلے کیا تم میں سے کوئی انسانوں کو مخاطب کر کے نبی نہیں کہہ سکتے، یہ کام کسی انسان کا نہیں ہے۔ ان کے دربار میں جن بھی تھے، تو جنوں سے انہوں نے خطاب کیا اور ایک پوچھا کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو میرے پاس اس کے تخت کے ساتھ آئے، اس کا تخت لے کے آئے، وہ ایک ترجمے میں ہوتا ہے، لیکن تخت کے ساتھ آئے یعنی تخت اٹھا کے میرے پاس لائے۔ لیکن یہ کب ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ وہ آئے میرے پاس، بس اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ تخت یہاں میرے دربار میں رکھا ہوا رہے۔ ٹھیک ہے، بالکل کلیئر ہوا لیکن فاطمہ؟ سر اگر وہ مسلمان آٹومیٹیکلی ہو کر ہی آ رہی ہے تو پھر اس کو تخت سے امپریس لائک وہ مطلب یہ دکھانا کہ ہماری کیا طاقت ہے، تو وہ تو اگر آلریڈی مسلمان ہو کر ہی آ رہی ہے تو پھر وہ عرش دکھانے کی کیا مطلب اس یعنی میں؟ ضرورت ہے۔ ملکہ سے پوچھ کر میرے سے کیا سیدھی سی بات ہے، یا مسلمانوں کے نہیں آ رہی ہے، مطیع فرما بردار۔ اب اس کو کچھ ایسی چیزیں دکھائی جائے گی جسے دیکھ کے وہ سمجھ جائے گی کہ یہ بادشاہ سے زیادہ اللہ کے نبی ہیں، تو وہ کچھ چیزیں اس کو بتانا چاہتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو معجزے دیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ قرآن معجزہ دیا۔ عرب میں بڑے بڑے فصیح اور بلیغ عرب تھے، وہ ایسا کلام نظمیں بھی کرتے تھے، شاعری بھی کرتے تھے، لیکن ایسا کلام نہ کبھی کسی نے کہا تھا نہ سنا تھا۔ اس کلام کو سن کے ہی وہ اس میں سے جس کو ایمان لانا ہے ایمان لاتے تھے، اور یہ کلام کو ایک جادو سمجھتے تھے کہ ایسا کلام ہے جس کا سیدھا دل پہ اثر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے، صالح علیہ السلام کو معجزے دیے گئے، جس کو دیے گئے وہ کس لیے دیے گئے؟ کہ کافروں کو یہ بتانے کے لیے کہ نبی سے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو یہ معجزہ سرزد کرا سکتے ہیں، ورنہ کوئی نبی کی مجال نہیں ہے کہ خود سے کسی مردے کو خم بسم اللہ کہہ کے زندہ کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی لاٹھی کو نہ سانپ بنا سکتے تھے، نہ اس کو لاٹھی مارنے سے دریا پھٹ سکتا تھا، نہ پانی کے چشمے نکل سکتے تھے۔ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزے کا اظہار کیا۔ معجزہ صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے، نبیوں کو ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک معجزہ دکھانے کے لیے تاکہ وہ کنونس ہو جائے اور یہ بات مان لے کہ یہ اس کے پاس جو طاقت ہے، اس کے پاس جو حیثیت ہے، اس سے بڑی حیثیت یہ کسی نبی کے پاس ہی ہو سکتی ہے۔ ان کو نبی مان لے، اور ان کا مقصد اس کو مطیع کرنا نہیں بلکہ اللہ کا پیغام پہنچانا اور اللہ سے واقف کرانا تھا، تو اس کے لیے ایک معجزے کے طور پہ یہ ایک عمل کرنا چاہا انہیں، ہے نا۔ وہ مسلمان ہو گئی تھی، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ یا تونی مسلمین یہاں سبمیشن کے لیے، ایک تو لڑائی کے لیے وہ اپنی فوج لے کے آئے گی، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ مطیع فرما بردار ہو کے آئے گی، اور کچھ اگر اس کے سامنے ایسی چیز نظر آئے جو خلاف فطرت ہے کہ اس کا وہاں سے 7 خفلوں میں کمرے میں رکھا ہوا تھا، اس کے سامنے ایک دم دکھے اور وہ کیسے یہاں پر آ گیا میرا تخت، ایک معجزہ ہوا، تو اس سے نبوت اس کے اوپر ثابت ہو جائے گی۔
جی سر ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ مسلمین کا مطلب یہ کہ فرما ہاں بردار یہ مسلمان ہو کے نہیں آ رہی تھی، وہ کلمہ نہیں پڑھ لیا تو تم جا کے اس کو کلمہ پڑھائے تھے، اس کے بعد انہیں آ رہی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے۔ ہے سر، جزاک سبمیشن۔ چلیے فاطمہ کیا کر رہے تھے، اب چلیے سر گرامیٹیکل سر قبلہ جو ہے وہ ایک ظرف ہے، ظرف زماں ہے. ہوں ان جو ہے وہ ان تفسیریہ ہے کہ وہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں اس فعل کی کہ وہ کیوں جب آئیں گی تو. یاتونی کا سر ان یاتونی، ان جو ہے وہ تفسیریہ، یاتونی آتا یا سے ہو گیا، اور پھر اس میں فعل فاعل اور مفعول ہے. فعل تو سر یہ واؤ سے اگر لیتے ہیں تو پلورل تو پوری قوم کے لیے ہے، یہ خالی ان کے لیے ہے، ملکہ سبا کے لیے. نہیں یاتون نہیں، وہ آئے اس میرے پاس، ہوں، تو سر یہ ملکہ کے لیے ہے خالی. ملکہ کے لیے ہے، یا تو اگر ہے واو ہے، واو لیف عام طور پہ پلورل کے لیے ہے، جی ہوتا ہے، یا تو ملکہ کے لیے ہے. ٹھیک وہ ہے سر، اکیلی تو آنے والی نہیں تھی، لازمی بات ہے اس کے ساتھ گروپ پورا ہوگا. وفد بھی آئے گا، پورا گروپ آئے گا. ٹھیک ہے، وہ آئیں میرے پاس، فعل فاعل مفعول. یاجر یہ جو ہے وہ جا رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. تو اور پھر مسلمینہ جو ہے وہ ان کی حالت ہے کہ سبمیشن کی حالت میں آئیں. تو سر اس کو بھی کیا ہم حالیہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ خالی مسلمینہ حالت ہے، حال ٹھیک ہے، ہے سر، ٹھیک ہے سر، خالی حال ہے ہاں؟ حالت ہے وہ جی. آئے گی، کس حالت میں آئے گی؟ فرما بردار اور مطیع ہو کے آ جائے گی. اب یہ نہیں وہ جو ڈرایا تھا اس کی نوبت نہیں آئی، نہ لشکر گیا نہ اس کے اوپر حملہ ہوا، بلکہ ان کو یہ بتا دیا گیا تھا اور ان کو معلوم تھا کہ یہ میسج جانے کے بعد وہ خود عاجز آ کے یا مطیع ہو کے فرما برداری سے وہاں پر سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے گی. اسی لیے انہوں نے سوال کیا کہ یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا، کیا تم میں سے کوئی اتنا طاقتور جن ہے جو اس کے عرش کے ساتھ میرے پاس آ سکتا ہے. یعنی اس میں وہی مطلب نکل رہا ہے لے کے آئے گا، لیکن عربی کے لحاظ سے جیسا ترجمہ کرنا ہے ویسے ہی کریں گے کہ عرش اٹھا کے لائے، عرش کے ساتھ آئے، یعنی عرش کو لے کر میرے پاس آئے. وہاں تک کلیئر ہوا فاطمہ؟ جی سر، کہ وہ میرے پاس وہ لے کے آئے، جو سر پیچھے جو کریکشن ہوئی نا بے عرشہا، ہوں، میرے ساتھ وہ لے کے آئے، عرش کے ساتھ آئے یعنی کہ. ہوں. ٹھیک ہے سر. کسی کو کوئی کامنٹ کرنا ہے فاطمہ کے کام پہ؟ جی سر الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیے ماشاء اللہ. چلیے اب پونے نیکسٹ میں ہمارے ہوں گے اور کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خال افریتم من الجن، یہاں تک لیں گے. اب خالہ یہاں پر، اب جب انہوں نے اپنے جنات کو مخاطب کر کے کہا کہ کون عرش لے کے آئے گا میرے پاس، تو خالہ کہا، یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے جس میں یہ ایک مخول القول ہے. خالہ میں فعل اور فاعل ہیں، اور اب اس میں فاعل جو ہے ہوا ہے، جبکہ آگے جو افریتم من الجنی جو ہے یعنی ایک بڑے جن نے، یا افریتم یا بڑا جن یا دیو، من الجنی یعنی جنوں میں سے ایک بڑے جن نے کہا، تو یہ گروپ آف ورڈز مل کے خالہ کا فاعل بن گئے. یہ جگہ لے لیں. تن جو ہے یہ بڑے کے لیے نہیں آتا، بلکہ افرا کے معنی ہوشیاری یا چالاکی، تیزی کے معنی میں آتا ہے. جنوں میں سے تھا اس میں سے ایک اسمارٹ جن نے بولا کہا، ایک چالاک، اسمارٹ نہیں بلکہ مطلب وہ انگلش میں تو چالاک اسمارٹ چالاک کو ہی کہتے ہیں، وہ تو پاکستان وغیرہ میں کچھ اور کہتے ہیں. اچھا تو جو چالاک ایک جن تھا، موزی اور شریر بھی لکھا ہوتا ہے معنی میں، سر وہ ٹھیک ہے؟ شریر اور موزی جن. ہم مارنے کرنے والے تو بہت سے شریر کیا شرارت کریں گے. سلیمان علیہ السلام کا تابع دار تھا، یہ چالاک تھا. بہرحال اس کو یہ ٹرک سیریس کوشچن پوچھا تھا نا انہوں نے، تو یہ تو کوئی سیریس مطلب چالاک کلیور جن جو تھا اس نے کہا، تو یہ جنوں میں سے ایک تھا. یہ تو یہ پورا گروپ آف ورڈز مل کے خالہ کے فائل کی جگہ لے رہے ہیں.
ہوں، تو کیا کہا اس نے کیا؟ انا آتی کا بھی ہی، تو یہاں سے اس کا مقولہ شروع ہو رہا ہے جو اس نے کہا. تو جب مقولے کو ہم کھولیں گے تو انا جو ہے یہ یہاں پہ اسمیہ خبریہ جملہ ہے. انا مبتدا ہو گیا، یعنی کہ ہم اپنے لیے، وہ میں اور اس کی خبر ہے آتی کا بھی ہی، آؤں گا آپ کے پاس، بھی ہی اس کے ساتھ. تو اب بات خبر شاہ آتی شاہ باش. تھینک یو سر. تو چل میں آؤں گا آپ کے پاس، اس میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہی ہو گیا. اس میں آتا یا پھر وہی روٹ ورڈ ہے. اس میں جو ہے وہ میں کے لیے آ گیا، مضارع کے لیے ہے تو فیوچر کے لیے یوز ہو گیا. اور کا جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے جو کہ اس کا مفعول بھی ہی ہے کہ میں آؤں گا. بھی ہی جار مجرور متعلق ہے آتا یا، اور ہی کی ضمیر جاری ہے عرش کی طرف کہ جو اس کا ملکہ کا عرش ہے، عرشی جو اس کا تھا. ٹھیک ہے، عرش کی طرف. بس اس نے ایک ہوشیار چالاک جن تھا وہ بلا کہ میں آؤں گا اس کے ساتھ، یہ کام میں کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مدت کتنی چاہیے اس چالاک جن کو؟ اس کو اتنی چاہیے کہ قبل ان تقوم من مقامک، فریکشن آف سیکنڈز میں، کہ اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہوں اپنے مقام سے، یعنی جہاں بیٹھے ہیں آپ اس سے کھڑے بھی نہ ہوں گے، اس سے پہلے میں لے کے حاضر ہو جاؤں گا، اگر ہم اردو میں یہ وضاحت کریں. نہیں نہیں نہیں، نو نو نو، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہوں اپنے مقام سے. اب ذرا سنیے ایک منٹ. ہے ہے نا؟ یہ دیکھیے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے پاس، یہ دونوں نبیوں کے پاس دربار منعقد ہوا کرتا تھا، لوگوں کے فیصلے خود کیا کرتے تھے. ضرورت مند، آپ سورہ سعد پڑھیں گے جب، اس وقت بھی فیصلے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں، اور کئی جگہ ایسے فیصلوں کا ذکر ہے. تو ایک دربار کے اوقات ہوا کرتے تھے جو عام طور پہ صبح میں طلوع آفتاب کے بعد ظہر تک یا کچھ ہوا کرتا تھا، پھر وہ ظہر کے بعد خیل اللہ کرتے، پھر کچھ بہرحال دربار کے اوقات تھے. یہ دربار گھنٹوں چلا کرتا تھا، یعنی 8 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، لازم بات ہے دربار ہے، سوالیات رہیں گے، جو کسی چیز سے متاثر ہوئے اپنے فیصلے کرواتے رہیں گے، تو یہ دربار چلتا رہتا تھا. تو اب یہاں پر جتنے مفسرین ہیں، اس نے ایک لمبا ٹائم مانگا، کچھ گھنٹے چاہیے مجھے. ان تقوم مقام کا، یہ مقام کا دربار کا مقام ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنی یہ نشست برخاست کریں گے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے لگیں گے. آپ اپنے مقام سے جب اٹھیں گے، جب دربار برخاست ہوگا اس وقت میں لے کے آؤں گا. لیکن اس سے پہلے ملکہ سبا آ سکتی تھی، تو کوئی بہت دور نہیں تھا، یہ شام میں تھے، انہیں عراق میں سبا ایک مقام وہاں تھی، تو اس سے پہلے پہنچ جا سکتی تھی. تو یہ ان کو اتنا ٹائم نہیں چاہیے تھا، بلکہ فوری چاہیے تھا کہ اس کے اندر کچھ اور تبدیلیاں بھی کرنی تھی، اس کے ہیرے جواہرات نئے ڈالنے تھے، رنگ بدلنا تھا، تاکہ تھوڑا کنفیوژن ہو اس کو کہ یہ میرا ہی عرش ہے یا کوئی دوسرا بالکل ویسا ہے. تو کچھ کام بھی تھے، تو یہ اتنا 8 گھنٹے کے بعد لانا کوئی کمال کی بات نہیں تھی جن کے لیے. تو جتنے مفسرین ہیں یہ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے رہنے تک نہیں، بلکہ دربار ختم ہونے سے پہلے میں لا سکتا ہوں. I need few hours for that. میں لے کے آؤں گا اس کو ضرور. قبل ان تقوم میں مقام کا، یہ مقام کا، یہ جو دربار میں آپ فیصلے کرنے بیٹھے ہیں،
جو منٹ 2 منٹ میں ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ گھنٹوں چلیں گے، جو بھی اس کا ٹائم ہے۔ اگر آپ ظہر تک اس کو کنٹینیو کریں گے یا عصر تک کریں گے تو اتنی دیر مجھے چاہیے، میں وہ لے کے آؤں گا۔ میں یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں، مفسر کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس جواب سے سلیمان علیہ السلام مطمئن نہیں ہوئے، ورنہ اس کو کہتے تھے جا لے کیا، بلکہ آگے کی آیت بتا رہی ہے۔ پھر انہوں نے اپنا سوال دہرایا، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ اب ایک جن کہتا ہے کہ آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں لا دوں گا۔ آپ یہ پلکیں یوں اٹھائی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم اوپر جو آئی لڈ ہے اس کو بند کرتے ہیں، پھر کھولتے ہیں، تو وہ کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ وہاں پر اتنی دیر میں لاؤں گا۔ آپ آنکھ کھول کے آنکھ بند کرے تک آپ کے سامنے وہ رہے گا۔ اب اس کے بارے میں ہم سیکنڈ آیت میں بات کریں گے، وہ کون تھا، وہ کیسے اس نے یہ چیلنج کیا۔ لیکن ایک جن تھا جو کچھ لمبا گھنٹے وقت، مانگ رہا تھا، ٹھیک ہے، کچھ گھنٹے مانگ رہا تھا کہ وہ کچھ اچھا یہ مقام کا وہ جو اپنے دربار میں جو بیٹھے تھے کہ ادھر سے جب آپ اٹھیں گے تب تک میں لے آؤں گا، اس میں لے کچھ آؤں، گھنٹے تھے، ٹھیک ٹھیک ہے سمجھ نا۔ آ گیا، اب ٹھیک ہے یہاں پر یہ اس کی وضاحت آگے جب آپ پڑھیں گے، کوئی پڑھے گا ہے نا، تو وہ جو ہے وہ کہتا ہے ان یرتدع الیک طرفک۔ اب میں طرف تو ایک پلک جھپکے تک، آپ آنکھ کھول کے بند کرے تک کتنا ٹائم ہوتا، اتنی دیر میں آپ کے پاس آ جائے گا۔ اس کے اوپر ہم بعد میں بحث کریں گے، ابھی وہ جب آیت آئے گی۔ ہم؟ ٹھیک تو ہم، قبلہ ہو گیا، ظرف ہو گیا، اور ان جو ہے وہ تفسیریہ ہو گیا کہ اس سے پہلے کہ ہم، کس سے پہلے کہ یقوما میں مقامے کا، یقوما میں فعل اور فاعل آ گیا، قاما اس کا روٹ ورڈ ہے، یا جو ہے وہ تقوما سوری اللہ مجھے تو ہم، بھی ہم، 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 سوری، میں ہاں سمجھ، تو تا جو ہے یہ اس کے فاعل ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ریفر کر رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہوں مم مقامی کا، مقام اور کا جو ہے یہ دونوں مل کے مضاف الیہ کہ آپ اپنی جگہ سے، تو یہ دونوں مرکب اضافی مل کے من کے ساتھ یہ مرکب جار مجرور متعلق ہے۔ من مقامی جو ہے وہ جار مجرور ہوا متعلق ہے تقوما، اور مقامی کا جو ہے وہ مرکب اضافی ہو گیا کہ آپ اپنی جگہ سے جب تک اٹھیں گے اپنی نشست سے، دربار سے، تب تک میں لے آؤں گا۔ ویری گڈ۔ چلیے، اس نے کچھ گھنٹے مانگے۔ ہم؟ کہ پھر اس نے آگے کہا بھی مقولہ جاری ہے کہ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، واو حرف عطف ہو گیا کیونکہ اس کے اوپر انی، اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے جہاں پہ انا تھا، تو انی کہ میں اور کیا کر سکتا ہوں، بے شک میں، تو یہ انا کا جملہ ہو گیا یا اس کا اسم ہو گیا جو وہ اس چالاک جن کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی خبر ویسے ہم دو طرح کر سکتے ہیں، خبر کو ہم لخویون امینون بھی لے سکتے ہیں اور پوری کو بھی لے سکتے ہیں پہلے کہ علیہ لخویون امینون، ہے تو کیونکہ پوری، وہ ہاں ہے ہے تو تو پوری، پوری ہے، لیکن کبھی ہم لیکن بولتے اس ہیں نا میں کہ ایک ورڈ کو دینا ہے اعراب لخویون، کے لحاظ اعراب کے لحاظ سے انہا لخویون کی خبر یہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ اس لخویون اب امین، خبیر نمبر 1، امین نمبر 2۔ ٹھیک ہے، اور علیہ جار مجرور متعلق ہے جو ہڈن ورب ہے لخویون، اور کہ بے شک میں اس کے اوپر بہت طاقتور اور امانت دار ہوں، یعنی میں ایک تو مجھ میں طاقت ہے، قوت ہے، اور میں اس کو ایمانداری سے آپ کے پاس لے آؤں گا، امانت داری سے، اللہ امین، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کام کے اوپر جو مجھے لانا ہے وہ تخت، ہی وہ تخت کے لیے جی ہے نا، اس نہیں تخت کو نہیں میں اس تخت پہ اس یا وہ پورے کام پر کے وہ تخت جو لے کے آنا ہے، یا تو ہی بہت صرف بڑا تخت تخت پہ تھا، بھی ہو سکتا حفاظت سے رکھا ہوا تھا، اس کو لانے کے لیے طاقت بھی چاہیے اور ایک ایمانداری بھی چاہیے۔ اس میں ہیرے جواہرات سونا ہے، لیکن بھاگ گیا تو کیا کریں گے، یا کچھ ہیرے نکال لیا تو کیا کریں گے۔ تو میں امانت دار بھی ہوں اور یہ طاقت بھی رکھتا ہوں
کہ میں وہ آپ کے پاس لا سکتا ہوں، لیکن مجھے جو ٹائم چاہیے آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے میں لا کے رکھ دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ ویری گڈ، چلیے اب یہ آیت تو ہوتی نہیں آج، بہت تو ذرا لمبی بھی ہے، اور بہرحال اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے انشاءاللہ۔ بڑا اچھا کر رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ۔ بہرحال سب اللہ سے ہمیشہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو نظر بس سے بتائے اور ثابت قدمی عطا فرمائے، اس طرح سے بالکل ثابت قدمی سے اس کام میں لگے رہیں، ایسے ہی قرآن سمجھتے رہیں۔ چلیے جلدی سے دعا کریے، ٹائم بہت کم۔ شکر الحمدللہ، یہ اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ نے ہمیں اس کام سے جوڑ دیا کہ ہم ان کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری دلچسپی کو، ہماری ثابت قدمی کو برقرار رکھے، بلکہ بڑھا دیں، تاکہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائیے، ہماری اس کوشش کو اپنے دربار میں قبول فرمائیے، اور اس کا ثواب اور اجر ہمیں اس دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شر سے بچائیں، جو فتنے کے شر سے بچائیں آج کل جو پھیلے ہوئے ہیں، اور ہماری اگلی جنریشن، ان کی اگلی جنریشن تک بھی یہ ہدایت پہنچے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جوڑ دے۔ جو بھی اس میں آنا تھوڑا تھوڑا ڈر بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کافی لوگوں سے سر بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئیں گے آئیں گے آئیں گے، مگر پھر آتے نہیں ہیں۔ لیکن بس اللہ جس کو توفیق دے، شکر الحمدللہ، جزاک اللہ سر، واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سی یو آل ٹمورو انشاءاللہ، زندگی رہی تو۔ سجدہ یہ ذرا دانش کو یاد دلانا، بہت بزی آدمی رہتے ہیں، 4 آیتیں نیکسٹ کلاس تک انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر میں بول دوں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔